اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ بأن هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ فذرهم فی غمرتہم حتی حین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں یہ آیات کریمہ ہے۔ ایک بنیادی بات کی طرف اللہ کریم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اس میں خطاب اللہ جل شانہ نے اپنے رسولوں کو فرمایا ہے۔ جہاں انبیاء اور رسل کو خطاب ہوتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حکم سے کوئی بھی مستثنا نہیں۔ جیسے ملک میں کوئی قانون ہو کہ یہ صدر اور وزیر اعظم پر بھی لاگو ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ صدر اور وزیر اعظم یہ جرم کر رہے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، یہ سب پہ لاگو ہوگا۔ بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی کلوا من الطیبات، کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے، اور اگر کمانے کا طریق جائز نہ ہو تو حلال نہیں ہوتا۔ حلال ہو اسے بنانے میں بھی کوئی ناپاکی آ جائے، یا کوئی قطرہ ناپاکی کا شامل ہو جائے، یا کوئی طریقہ کسی طرح کی ناپسندیدہ چیز اس میں شامل ہو جائے، تو پھر وہ حلال تو ہوتا ہے، پاکیزہ نہیں رہتا۔ سو ارشاد یہ فرمایا کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، یعنی حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ تو طیب جو ہوگا وہ از خود پہلے حلال ہوگا، حرام تو طیب ہو نہیں سکتا۔ حرام میں تو وہ خصوصیت ہی نہیں کہ اسے پاکیزہ کہا جا سکے۔ حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کام بھلے کرو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو۔ تو ترتیب کتاب اللہ سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ کھانا طیب ہوگا تو کردار صالح ہوگا۔ جب غذا غیر صالح ہوگی، حرام ہوگی یا غیر طیب ہوگی، قرآن کریم نے تو سیدھی سیدھی طیب کی شرط لگائی۔ اب طیب میں حلال از خود آ جاتا ہے، حرام تو پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔
یعنی کھانا یا غذا جو ہے وہ اعمال پہ بھی ایک اثر مرتب کرتی ہے، اور کردار تبھی جا کر صحیح ہوتا ہے جب کوئی کھانا طیب اور پاکیزہ، غذا اس کی صالح ہو، اعمال صالح ہوتے ہیں۔ غذا ہی غیر صالح ہو تو اعمال صالح کیسے ہوں گے؟ غذا اجزاء بدن بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ کریم رحم فرمائے گا، معاف کر دے گا، لیکن غیر صالح یا حرام غذا یا غیر طیب غذا کھانے سے ان کے وجود پر گوشت بن چکا ہوگا، ان کی غذا صالح نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وہ گوشت جو حرام سے بنا ہے اسے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے، اس معافی کے باوجود انہیں جہنم جانا ہوگا، وہ گوشت جل جائے گا، بلکہ الفاظ آتے ہیں نبت من السحت، حرام کی کمائی سے جو گوشت بنا ہوگا، النار اولی بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی بہترین جگہ جہنم کی آگ ہی ہے، وہ جل جائے گا، اور پھر اللہ کریم انہیں نیا گوشت عطا فرمائیں گے اور بدن ان کا سلامت کر کے تب انہیں جنت بھیجا جائے گا۔ اور بعض حدیث میں ملتا ہے کہ جنت میں بھی ان پر یہ بات رہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت جلا کر پھر جنت میں داخل کیے گئے۔ تو غذا جزو بدن بنتی ہے، اسی غذا سے دماغ کو بھی تقویت پہنچتی ہے، اسی سے نگاہوں میں بھی تاب آتی ہے، اسی سے ہاتھ اور پاؤں میں بھی سکت آتی ہے، اسی سے دل بھی دھڑکتا ہے، اسی سے اجزائے بدن بنتے ہیں، گوشت پوست ہڈیاں سب تعمیر ہوتی ہے۔ تو اگر وہی غیر صالح ہوگی تو کردار صالح کیسے ہوگا؟ اور فرمایا یہ سارا اس لیے کرو کہ انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو، جو سوچتے ہو، جو عمل کرتے ہو، جو بات کہتے ہو، ہر چیز کے ذرا ذرا سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں۔ جو کہتے ہو اللہ کریم کے سامنے کہہ رہے ہو، جو سوچتے ہو وہ دنیا سے چھپ کر بات تمہارے دل میں ہو لیکن اللہ کریم کے سامنے ہے، جو عمل کرتے ہو وہ ویرانے میں کرو، تنہائی میں کرو، تاریکی میں کرو، اللہ موجود ہے وہاں اور وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، بلکہ سود کا جو ترجمہ ہے وہ ہے یہ کہ سود اس حرام کو کہتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کی کوئی اجرت لے رہا ہو، وہ کام کرنے کے لیے بھی پیسے اور رشوت طلب کرے تو اسے سود کہتے ہیں۔ یہ بدترین حرام ہے کہ ایک کام کرنے کی تنخواہ لے رہا ہے، اسے اجرت ملتی ہے، اس تنخواہ میں اسے وہ کام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود رشوت لے کر یا کسی سے پیسے لے کر وہ کام کرتا ہے تو وہ سود ہے۔ تو فرمایا لوگ جو حرام کھاتے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، ان پر اللہ کا یہ عذاب آتا ہے کہ وہ الگ الگ رستوں پہ بٹ جاتے ہیں، اپنے اپنے نظریات بنا لیتے ہیں، اپنا اپنا ایک عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، اپنا اپنا ایک گروہ بنا لیتے ہیں، اور یوں ایک ہی قوم کے لوگ، ایک ہی نظریے اور عقیدے کے لوگ آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت کے درپے ہو جاتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر گروہ اپنی بات پہ خوش ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے یہی حق ہے، میں حق پر ہوں، دوسرا واجب القتل ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟
جب قومیں حرام کھانا شروع کر دیتی ہیں، ان کے ذرائع روزگار حلال نہیں رہتے، تو اکثریت جب حرام میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ یہ عذاب وارد ہوتا ہے کہ وہ قوم گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ سارے ایک قوم، سارے مسلمان کہلاتے ہیں، اب ہم اپنا حال دیکھ لیں، سارے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن کچھ لڑ رہے ہیں، کچھ مار رہے ہیں، کچھ مر رہے ہیں، کوئی فتح کے شادیانے بجا رہا ہے، کوئی اپنی کامیابی پہ خوش ہے، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ مرنے والوں میں ایسے بھی ہیں، سارے کلمہ گو تو ہیں ہی، ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں، پارساں ہیں، نماز روزہ کرنے والے ہیں، حلال کھانے والے، وہ مارے جا رہے ہیں، اور پھر کسی کو افسوس نہیں ہوتا، یعنی کل حزب بما لدیہم فرحون، دکھ نہیں ہوتا کہ میں نے زیادتی کی یا مجھ سے گناہ ہوا، بلکہ وہ اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان کی طرف نظر کرم نہ کیجیے، آپ ان کی پرواہ ہی نہ کیجیے، فَذَرْهُمْ، انہیں چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم حتی حین، یہ اپنے راستے میں جس میں بھٹک کر چلے گئے انہیں چلنے دو، وقت آ جائے گا مقررہ وقت تک، ایک تھوڑی سی فرصت ہے ان کے پاس، اتنا ہی دوڑیں گے، کہاں جائیں گے۔ آگے یہی مضمون چل رہا ہے، مضمون یہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن حاصل یہی ہے کہ ان کے مال بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پر، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب تم برائی کرتے ہو تو کرم نہیں ہوتا، بلکہ برائی میں جو ڈھیل ملتی ہے یہ بھی عذاب ہے، اور یہ بڑا سخت عذاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زہر کھا لے اور اسے کیا شروع ہو جائے، یا پیچھے شروع ہو جائے، اس کا پیٹ چل جائے، تو اس کے بچ جانے کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر ہضم ہو جائے اور کوئی اور بیماری نہ بنے تو پھر وہ مر جاتا ہے۔ یہی حال گناہ کا بھی ہوتا ہے، گناہ پہ اگر کوئی چھوٹی موٹی گرفت آ جاتی ہے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن جن لوگوں کو ڈھیل مل جاتی ہے پھر وہ تباہ ہوتے ہیں، وہ مزید گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، انہیں اپنے گناہ پہ خوش رہنے دو، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، وقت آ رہا ہے، اس وقت تک جب تک سانس میں سانس ہے ان کے پاس مہلت ہے، پھر یہ کہاں جائیں گے۔ جس طرح قوموں کا کردار حالات کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح قومیں افراد سے بنتی ہیں۔ قوم کا افراد کے باہر کوئی وجود نہیں ہوتا، افراد مل کر قوم بنتی ہے، تو ہر فرد کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اب ہمارا جو حال ہو رہا ہے لگتا یوں ہے کہ ہم میں من حیث القوم غیر طیب کھانے والوں کی اکثریت ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود ہر فرد کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ تباہی کہیں میری وجہ سے تو نہیں آ رہی، کہ ہر فرد مل کر، افراد مل کر ہی قوم، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد سے ہی قومیں بنتی ہیں اور ہر فرد کا کردار متاثر کرتا ہے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا اسلام کے نعرے پر، تقسیم کا اور مسلمانوں کے اجتماع کا بنیادی سبب جو بنا تھا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر، وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کسی سیاسی نعرے پر لوگ جمع نہیں ہوئے تھے، نعرہ یہ تھا کہ ایک ایسی سرزمین ہوگی
جس پر اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا اور مسلمان آزادانہ اپنے دین پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اور اس کے لیے بے شمار لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. بے پناہ غریب لوگ جنہیں کوئی جانتا نہیں سوائے اللہ کے. گھر کے 3-4 فرد تھے، مزدوری کے لیے 1 آدھ بیل، 2-4 گائیں، 2-4 مرغیاں، ان کی کائنات تھی، کچے جھونپڑے تھے. وہ بھی اس راستے پہ نکل کھڑے ہوئے. بیٹیاں سکھوں نے ہندوؤں نے اٹھا لیں. بوڑھے اور بوڑھیاں مارے گئے، جوان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے راستے میں. تقسیم ملک کے وقت ایسا سما تھا کہ گدھوں نے بھی انسانی گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. اتنی لاشیں پڑی ہوتی تھی رستوں میں کہ گدھ درختوں پہ پیٹ بھر کے بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ سارے لوگ اسی راہ میں شہید ہوئے، مارے گئے. لاکھوں افراد مارے گئے. ہزاروں نوجوان عورتیں سکھوں اور ہندوؤں کے گھروں میں رہ گئی. ملک تقسیم ہو گیا. اب حق یہ تھا کہ یہاں واقعی اسلامی نظام نافذ کیا جاتا. انگریز نے جب بر صغیر پر قبضہ کیا تھا، اس نے بر صغیر کو فتح کیا تھا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس نے چالاکی سے فتح کیا یا اس نے دھوکے سے فتح کیا یا اس نے ہمت سے فتح کیا یا بہادری سے فتح کیا. یہ الگ بحث ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کو کہ اس نے بنگال سے لے کر تورخم تک فتح کر لیا تھا اور پورا بر صغیر اس کے قبضے میں تھا. انگریز سے پہلے بر صغیر پر 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی اور بر صغیر کے ضابطے اسلامی تھے، مسلمانوں کے بنائے ہوئے تھے. درمیان میں کچھ بادشاہ ایسے بھی آئے جو دیندار نہیں تھے، جن کا مزاج دینی نہیں تھا. انہوں نے کچھ بے دینی پھیلانے کی کوشش کی، اللہ کے بندوں نے روکا اور پھر بات سیدھے راستے پہ چل پڑی. تعلیمی نظام ایسا تھا کہ فقیر سے لے کر بادشاہ تک کے بچے ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. ہر ایک کو مواقع حاصل تھے. روزگار کے مواقع اسی طرح تھے. بلکہ جب انگریز نے قبضہ کیا تو ان کے ایک بندے نے، ایک لارڈ نے جا کر جو ان کی اس میں بیان دیا تھا پارلیمنٹ میں، اس کی نقل میرے پاس یہاں پڑی ہے. حالانکہ مسلمانوں کی حکومت کمزور بھی ہو گئی تھی، پھر بعد میں سکھا شاہی پنجاب پر قابض رہی. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں بر صغیر کے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پھرا ہوں. I have seen no thief, no beggar. کہ پورے بر صغیر میں مجھے کوئی چور نہیں ملا، کوئی گداگر نظر نہیں آیا. اس نظام کے تو فعل ملک اتنا خوشحال تھا کہ پورے بر صغیر میں کوئی گداگر نہیں تھا، اور پورے بر صغیر میں کہتا ہے کوئی چور میں نے نہیں دیکھا. آگے وہ تجویز دیتا ہے کہ اس قدر خوشحال لوگ اور اس قدر خوشحال قوم کو غلام رکھنا آسان نہیں ہے، لہذا ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جائے، اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ان کا نظام تعلیم ہے. ہم ایسا نظام تعلیم رائج کریں جو انہیں اپنے بزرگوں پر فخر کرنے کی بجائے ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ان پر فخر کرنا سکھائے، اور اپنے کو کم تر سمجھے اور ہمیں برتر سمجھے. چنانچہ انہوں نے تبدیلیاں کی، انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا. وہ نظام غلامانہ تھا، سلیوری سسٹم جسے کہتے ہیں، کہ لوگ غلام تھے، انگریز حکمران تھے.
یا زیادہ مہذب کر کے کہیں تو اسے کالونیل سسٹم کہہ دیتے ہیں، اگرچہ اب یہ لفظ بھی بدنام ہو چکا ہے۔ اس سلیوری سسٹم یا کالونیل سسٹم یا غلامانہ نظام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کام تو سارے لوگ کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، لیکن انہیں صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا نصیب ہوتا ہے، باقی جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ مالک کی تجوری میں چلا جاتا ہے۔ یعنی محنت ہم کرتے تھے، بر صغیر کے لوگ کرتے تھے، اور اس کا سارا آمدن، اس کی ساری منافع سارا تاج برطانیہ کو جاتا تھا۔ یہ اس سلیوری سسٹم کی خصوصیت، جس کے خلاف یہ تحریک چلی، جس کے خلاف کہا گیا کہ انگریز جائیں، ملک آزاد ہوا۔ میری ذاتی رائے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہٹلر کو ساری دنیا، بلکہ زیادہ انگریزوں نے ہوا بنا دیا، افسانے گڑھ گڑھ کر برا کہتی ہے اسے، لیکن یہ جو انگریزوں کی کالونیاں ختم ہوئیں، اس کا کریڈٹ ہٹلر کو جاتا ہے۔ اس نے اتنا مارا تھا اور اتنا بھرکس ان کا نکالا تھا کہ یہ کالونیاں قائم رکھنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، ملک آزاد ہو گیا، انگریز چلے گئے، لیکن کیا ہم آزاد ہوئے؟ ہمارے ساتھ بھارت آزاد ہوا، وہاں آزادی کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ جتنی جاگیریں انگریز نے دی تھیں، یا جو لوگوں کے آباء و اجداد کی ریاستیں تھیں اور انگریز نے وہ ریاستیں بحال رکھی، انہوں نے وہ ساری ختم کر دی اور تقسیمیں زمینیں عام آدمیوں میں تقسیم کر دی۔ اسی طرح قوانین میں انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق تبدیلی کی۔ نظام تعلیم انہوں نے اپنی پسند کا ڈھالا، اردو نکال کر اس میں اپنی مذہبی زبان جو ہے وہ داخل کر دی، اس اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ آج بھی ان کے کتنے چینلز ہیں جو رات دن صرف ہندو مذہب کا پرچار کرتے ہیں، ان چینلوں پہ کوئی دوسرا پروگرام نہیں آتا، رات دن۔ ہندوستان کی کوئی فلم، کوئی ڈرامہ آپ دیکھیں، کسی نہ کسی موڑ پہ وہ گھما پھرا کر ناظرین کو مندر میں اور بت کے پاس لے جائیں۔ یعنی انہوں نے ہر انداز سے اپنی ہندویت اور اپنا مذہب اور اپنی تاریخ اس میں، اور پھر ان کے بے شمار ڈرامے دیکھیں جو تاریخ میں لٹیرے اور ڈاکو تھے، ان کو ہیرو بنا کر انہوں نے ڈرامے بنائے ہوئے، ان کو ہیرو بنا کر ان کی فلمیں بنائی۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں، اپنا ٹیلی ویژن دیکھیں، روز اقوال زرعی آتے ہیں مغرب کے بڑے بڑے لوگوں کے، کہیں مہینے میں ایک آدھ بار میں نے دیکھا ہے کوئی ایک حدیث آ جائے، یا کبھی کبھار حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی قول آ جائے، یا کبھی کبھار کسی عظیم مسلمان سکالر یا ولی اللہ کو کوئی، بہت شاذ۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں تو انہی کے جو ہیروز ہیں اور انہی کے جو بڑے ہیں ان کے اقوال آپ کا ٹی وی اب بھی دکھاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی قوم کے جو ہیرو ہوتے ہیں وہ اس کی مخالف قوم کے بدترین دشمن ہوتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے ہیروز مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، یہ انہی کو پروموٹ ابھی بھی کرتے ہیں، چونکہ ہمارے وہ غلامی نکلی نہیں۔ ہوا یہ کہ ہندوؤں نے جتنا کچھ تبدیل کر لیا ہے، ہم اتنا بھی نہیں کر سکے۔ ہم بالکل آج بھی اسی غلامی اور کے قانون نظام اور اسی سلیوری سسٹم پہ قائم ہے۔ صرف یہ ہوا کہ مالک بدل گئے، انگریز چلا گیا اور اس کی جگہ مقامی لوگ آ گئے۔ اور وہ غلامی بدستور برقرار رہی۔ غلاموں کے ساتھ سلوک جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انہیں جو ملتا ہے وہ کسی آرام و سکون کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے ملتا ہے۔ ان کا کھانا لذیذ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے جو انہیں موت سے بچا سکے، اور اس سے زیادہ کی تمنا نہیں کرتے وہ۔
ان کا لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جو بڑا شاہانہ ہو، بلکہ انہیں صرف سردی گرمی سے بچا سکے۔ اور آپ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، مثلا ایک وزیر صاحب نے فرمایا کہ چینی ویسے بھی مضر ہے، آپ نہ پیا کرو۔ یہ وہ رویہ ہے جو غلاموں سے رکھا جاتا ہے۔ آج بھی کسی بڑے نے گزرنا ہو تو غلاموں کو سڑکوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں، آزاد ملک میں اس طرح نہیں ہوتا۔ آج بھی وہی بگی استعمال ہوتی ہے جو انگریز وائسرائے یا گورنر کرتا تھا، اور اسی طرح آگے پیچھے گھوڑے، اور وہی شان آج بھی گورنر کی ہوتی ہے جو انگریز گورنر کی ہوتی ہے۔ اور معیشت سے لے کر سیاست تک نظام تعلیم انگریز کے دور میں مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا، یعنی آج سے بہتر تھا۔ اس میں کچھ معلومات تھیں۔ ہم نے گزشتہ 62 سالوں میں نظام میں سے دین خارج کر کے بے حیائی داخل کی، اس سے بدتر کیا۔ اسی طرح زندگی کے پورے نظام جو ہیں، حتیٰ کہ عدالتیں سزائے موت دیتی ہیں۔ اب ایک بندہ جان سے گیا، اسے آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا، اس سے تو سچ بولو۔ میں نے یہ ججز سے، ہائی کورٹ کے ججز سے، چیف جسٹس سے بھی یہ سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ بھئی آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جی کون سا جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اسے زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1838۔ 1838 میں تعزیرات پاکستان کیسے بن گیا؟ پاکستان تو 1948 میں بنا۔ تو آپ نے اسی انگریزی قانون کو تعزیرات پاکستان کہہ دیا، جھوٹ بول کر ایک بندے کو پھانسی پہ لٹکا دیتے۔ تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ سوال تو کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اب یہ جواب تو نہیں ہے۔ یہ 1838 میں بنا تھا، اسے آپ تعزیرات پاکستان کیسے کہتے ہیں؟ یعنی پورے نظام میں آج تک اسلام نافذ کرنا تو ایک اللہ کا کرم اور بہترین بات تھی، لیکن دنیا کے سارے ملکوں میں، اب یورپ میں، برطانیہ میں، اسکینڈینیویا میں یا امریکہ کینیڈا میں اسلام تو نافذ نہیں ہے، ان کے اپنے، لیکن ان کے آزادانہ نظام ہیں جو ان کے خیال کے مطابق صحیح ہیں۔ وہاں وزیر بھی پھرتے ہیں اور عام آدمی بھی ایک جیسے ایک لائن میں پھرتے ہیں، کوئی ڈھول دھماکہ نہیں ہوتا، کوئی پولیس سیٹیاں نہیں بجاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ عام آدمی کی طرح ہر کوئی رہتا ہے، ہر کوئی آزاد ہے، ہر ایک کو کام کا موقع ملتا ہے، ہر بندہ محنت کرتا ہے اور رات دن کرتا ہے، ہر بندے کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہر بیمار کو علاج ملتا ہے، بے روزگار کو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، ہر بندے کا ایک حق ہے حکومت کے وسائل پر، اور حکومت سب کا خیال رکھتی ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک یورپین ملک کا وزیر اعظم قتل ہو گیا تھا، رات کو عام آدمیوں کی طرح سنیما دیکھ کر باہر نکلا، کسی نے گولی مار دی، تو بڑا شور ہوا، اور پھر جو نیا وزیر اعظم بنا اس نے کہا جی کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے، میرے تحفظ کے لیے پولیس لگائی جائے۔ انہوں نے کہا بھائی اتنا ہی تحفظ مل سکتا ہے جتنا عام آدمی کو مل سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہے اور تم ڈرتے ہو تو تم وزارت عظمیٰ چھوڑ دو، تحفظ اتنا ہی ملے گا جتنا عام آدمی کو ملتا ہے۔ ایک پولیس مین ہوگا جو تمہارے گھر کے باہر کھڑا رہے گا، وہ بھی اس لیے کہ کوئی تم سے ملاقات کو آئے تو اسے بتا دے کہ راستہ ادھر ہے، اور اس سے زیادہ اگر تم ڈرتے ہو تو تم وزارت چھوڑ دو، کوئی اور بن جائے گا، لیکن تحفظ اتنا ہی تمہیں ملے گا جتنا عام شہری کو مل سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں، عام شہری مرتے رہیں، ساری فورسز وزیروں اور امیروں کے گرد جمع ہیں اور جمگٹے لگے ہوئے ہیں، یہ وہی غلامانہ نظام ہے۔ اور پھر اس پہ تماشا یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جشن آزادی مناؤ، تم آزاد ہو۔
عملاً پوری قوم غلام ہے، اسے آزادی کا جھانسا دیا جاتا ہے. جب اسے آزاد کہا جاتا ہے تو ان کی آرزوئیں تمنائیں وہ ہوتی ہیں جو آزاد آدمی کی ہوتی ہیں. پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں میرے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، آپ لوگ موج کر رہے ہیں، مجھے کھانے کو غلہ نہیں مل رہا، میرا کیا ہوگا، میرے بیٹے کو روزگار نہیں مل رہا. اگر انہیں یہ سچ بولیں اور کہیں کہ تم غلام ہو، تمہارا کوئی حق نہیں. غلام کا کوئی رائٹ، ملازم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ تنخواہ لے، غلام کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں ہوتا، اسے جو مل جائے کھائے پیے بسر کرے. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ قوم کو بتائیں کہ تم غلام ہو اور تمہارا کوئی حق نہیں ایجیٹیشن کرنا، مطالبے کرنا، بات منوانا، یہ تمہیں اس کا کوئی حق نہیں، آرام سے رہو. اور اگر آزاد ہیں تو پھر یہ نظام غلامانہ بدلیں اور اپنا آزادانہ نظام بنائیں. اگر انہیں اسلام سے اتنا ہی خطرہ ہے تو اسلام نہ لائیں لیکن نظام آزادانہ تو بنائیں. چلو اسلام جس کو اب اللہ توفیق دے گا وہ عمل کرتا رہے گا، لیکن یہ نظام ایسا تو ہو جو آزاد قوم کا ہو، جو دنیا میں آزاد قوموں کے نظام ہیں ہر جگہ ہیں. تو اصل جھگڑا یہ ہے کہ پوری قوم غلام ہے، نظام کالونیل اور سلیوری اور غلامانہ ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، ان کی تمنائیں وہ ہیں جو آزاد آدمی کی ہوتی ہیں. حکمران کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسی غلامی میں جکڑے رہیں. یہ سارا فساد یہاں سے اٹھ رہا. اور اب تو انتہا ہو گئی، حد ہو گئی کہ انتہائی حساس، انتہائی سینسٹیو، انتہائی اہم ادارہ، وزیر اعظم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے زیادہ حساس ادارہ جو کسی بھی ملک کا، قوم کا ہوتا ہے، اس کا فوجی مرکز اور ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. اگر اس پر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے تو پھر عام آدمی کا تحفظ کہاں ہوگا اور کس کے حقوق کا تحفظ ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یعنی کتنی افسوسناک صورتحال ہے. اور یہ کیا، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے کہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور پھر اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے وطن کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس طرح، اتنے اعلیٰ افسروں کو بلا وجہ گولی مار کر شہید کر دیا. کوئی کیا انہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اب یہ صرف یہ نعرہ ہمارے وزرائے کرام کا اور وزیر داخلہ کا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے، ہم سب کو مار دیں گے، اس بڑھ کے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. 2 مارے جائیں گے، 4 اور آ جائیں گے، 4 مارے جائیں گے، 3 اور آ جائیں گے، یہ تو چلتا رہے گا. یہ بندے مارنے سے نہیں ہوگا جب تک اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ختم نہیں کی جاتی. آخر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اسی قوم کے افراد ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں، تو وہ ملک اور قوم کے اداروں کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی اس پہ سوچنے کو تیار ہے؟ کوئی اس پہ کسی کو خیال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس کا یہ علاج نہیں کہ ہم مار دیں گے، ہم یہ کتنے بندے مار دو گے یار؟ مخلوق مارنے سے تو نہیں ختم ہوتی. اللہ کی مخلوق ہے، کس کس کو مارو گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، ہم کیوں، شاید وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں، ممکن ہے اکثر نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، بندوق بھی ہاتھ میں ہے، بے گناہ لوگوں کو پھر قومی اداروں کا وقار مجروح کر رہے ہیں. چلو جو مارے گئے اس بات کو تو جانے دو، قومی وقار کو کتنا دھچکا لگا کہ ان کا جی ایس کیو تک محفوظ نہیں ہے. ایک عزت، ایک آبرو ہوتی ہے قوم کی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے پتہ نہیں سرکاری دانشور کیا سوچتے ہیں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں آزادی کا چارہ بھی ڈالا جا رہا ہے. زبانی نعرے لگوائے جا رہے ہیں تم آزاد ہو، عملاً لوگ غلام ہیں، ان کے ساتھ سلوک غلامانہ ہو رہا ہے. اب اس رویے کو 62 برس ہو گئے.
تو میرا خیال ہے لوگ تنگ آ کر بغاوت پہ اتر آئے. تو ہمارے حکمرانوں کو کیا حق ہے ہمیں غلام بنا کے رکھنے کا؟ انہوں نے تو اس ملک کو فتح نہیں کیا، ان کے پاس تو یہ حق نہیں ہے. اسمبلیاں ہیں اور اسمبلیاں والے قانون بنانے کی بجائے گلیوں میں نالیاں بناتے پھرتے ہیں. لوگوں سے ووٹ ملتے ہیں، انہیں الیکٹ ہوتے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھ کر قانون سازی کریں گے. وہ قانون سازی انہوں نے کیا کرنی ہے؟ وہ تو گلیوں میں نالیاں بناتے پھرتے ہیں اور گلیوں میں گلیاں پختہ کرتے پھرتے ہیں. تو میں نے تو اگلے دن بھی کہا تھا کہ انہیں بجائے اسمبلی میں بٹھانے کے ان محکموں میں بھرتی کر دو جو یہ PWD کے ہیں، تاکہ یہ کام تو کرتے رہیں. تو یہ جو دانشور اور قوم کے نمائندے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اتنے کروڑ لوگوں کی آواز ہیں اور ان کے نمائندے ہیں اور الیکٹڈ ہیں، تو یہ نہیں سوچتے کہ تم الیکٹ ہو کر حکمران بن گئے اور ووٹ دینے والے غلام رہ گئے. یہ نا اس کا کوئی حل نکالو، اپنا نظام بناؤ جس میں ہر بندے کو آزادی حاصل ہو، ہر بندے کو حقوق ملیں زندہ رہنے کے، تعلیم کے، علاج معالجے کے، روزگار کے. اسے سارے مواقع برابر سطح پر دو. اور یہ سرکاری کرو، فرض چھوڑو، عام آدمی کی طرح رہو. ہر ایک کو اب وزیروں کی فوج ظفر موج ہے، اربوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اگر قرضہ نہ ملے تو ملک 10 دن نہیں چل سکتا. تو 10 دن نہیں چل سکتا تو یہ سینکڑوں وزیر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ جیسے ملک کے پاس 7 وزیر ہیں تو ہمارے 70 ہیں، اور 70 مرکز میں 70 صوبوں میں بھی بیٹھے. تو یہ اتنے لشکر کیوں پال رہے ہو؟ صرف یہ کہ وہ جتنا مزدوری عوام کرتے ہیں وہ سارے بینیفٹس اوپر جاتے ہیں، اوپر والے عیش کر رہے ہیں، نیچے والے بھوکے مر رہے ہیں. اور لڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ بری بات بلکہ عذاب الہی ہے قوم کا آپس میں لڑنا. ہم اس عذاب الہی کا شکار ہو چکے ہیں. اگر کوئی بندوق اٹھاتا ہے تو وہ بہت ظلم کرتا ہے، لیکن جو اسے بندوق اٹھانے پہ مجبور کر رہے ہیں وہ بھی کم ظالم نہیں ہے. جب کسی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہتا تو وہ خودکشی کا راستہ چن لیتا ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انہوں نے باقی راستے کیوں بند کر دیے؟ اور قرآن کریم کا تو یہ فیصلہ ہے کہ جو حرام کھائے گا یا غیر طیب کھائے گا وہ عمل صالح نہیں کر سکے گا. اور جب عمل غیر صالح ہوں گے تو قوم دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. ہر دھڑا اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا اور دوسرے کو واجب القتل سمجھ لے گا. تو کیا اس آیہ کریمہ نے ہمارے آج کے حالات کی منظر کشی نہیں کر دی؟ میں تو تلاش کر کے نہیں لایا تھا، میں نے تو ایسے ہی قرآن کریم کھولا اور وہی آ گئی آیہ کریمہ، اور اس نے آج کے پورے منظر کی منظر کشی نہیں کر دی. آج ہم اسی کا شکار ہیں. تو اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے اور ہدایت دے، اور انہیں یہ سوچنے کی توفیق دے کہ وہ اپنے رویے پہ غور کریں اور اسے تبدیل کریں. اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم صبر کا دامن تھامیں اور قتل و غارت گری میں ملوث نہ ہوں. مسلمان کا قتل معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور زندگی کی کوئی رمق ہے یا نہیں، کچھ لمحے ہیں یا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جواب دینا ہے. اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، کسی کی زندگی لینا آسان بات نہیں ہے. زندگی وہی لے سکتا ہے جس نے زندگی دی ہے. جو زندگی دے نہیں سکتا اسے لینے کا بھی کوئی حق نہیں. تو دعا کی جا سکتی ہے اور ایک یہ تاکید کی جا سکتی ہے میرے بھائی کہ کم از کم اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ اس عذاب کا سبب نہ بنے بلکہ اس آگ کو بجھانے کا سبب بنے. اپنے ذرائع پاکیزہ اور حلال رکھو، جائز رکھو، تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ. زندگی سوکھی روٹی پہ بھی گزر جاتی ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو. اور بے شمار نعمتیں کھا لو تو غلاظتی بن جاتی ہے چند لمحے بعد. حرام کھانے سے کیا حاصل؟
یہ کھانے میں لذت نہیں ہوتی، لذت ہوتی ہے زندگی میں۔ اگر زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ہر لمحے میں ایک نئی لذت ہوتی ہے، ہر بار اللہ کا نام لینے میں ایک نئی لذت آتی ہے، ہر رکوع، ہر سجدے میں، ہر سانس میں ایک نیا لطف ہوتا ہے۔ زندگی پر لطف بنتی ہے اللہ کے ساتھ میں، اللہ جل شانہ کی یاد میں۔ زندگی کھانوں سے لذیذ نہیں ہوتی۔ تو حلال کھائیں، سچ بولیں، دیانتداری سے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ اس پوری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس مصیبت سے، یہ عذاب الہی ہے، اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے اور ہمارے حکمران طبقے کو خدا یہ سوچنے کی توفیق عطا کرے کہ انہوں نے یہ ملک فتح نہیں کیا، اس کا نظام درست کریں اور ہر بندے کو جینے کا حق دیں، تو انشاءاللہ یہ آپس کی خانہ جنگی ختم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ آگ بڑھتی جائے گی، جس طرح بڑھ کے مار رہے ہیں اس سے نہیں بجھے گی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، آپ ٹی وی پہ بڑک لگا لیتے ہیں، وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا لیتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے، اور ان بڑکوں سے مزید نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے ٹھنڈے دل سے سوچا جائے، اور کم از کم اب پون صدی ہو گئی، اب تو یہ غلامانہ نظام لوگوں کے گلے سے یہ توق اور زنجیریں اتاری جائیں اور انہیں آزاد قوم اور آزاد شہری کی طرح، جس طرح جو حقوق اسلام دیتا ہے انہیں دیے جائیں۔ اللہ کریم یہ شعور اور یہ توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا واجرنا فی مالنا۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا۔ رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرما اور ہدایت پہ استقامت نصیب فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اور اس کے حکمرانوں کو ہوش و خرد عطا فرما، حق و انصاف کو رواج دیں۔ اللہ کریم اسے ہمیشہ قائم رکھ اور اس پر اپنی رحمت فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین، ہماری اولادوں، ہمارے اساتذہ، ہمارے دوستوں کو بخش دے۔ یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو خلاصی نصیب فرما، اپنی ذات کا محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ رب کریم رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وہو الولی الحمید وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ سیدنا برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔